بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يستحق العبادة، والصلاة والسلام على رسوله صاحب الشفاعة. کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا طریقہ، اور اس سلسلے میں آج کا ہمارا 23واں سبق اور موضوع چل رہا ہے با جماعت نماز کے مسائل. آج کا پہلا نقطہ، کیا ایک جگہ پر دو جماعتیں ہو سکتی ہیں؟ بالکل ہو سکتی ہیں. اگر جماعت ہو چکی ہے، ہماری عام مساجد میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ پیچھے سے آئے، اپنی اپنی نماز پڑھی اور چلے گئے. سنن ترمذی حدیث ہے 220ویں، اور سنن ابی داؤد میں 574ویں حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا چکے تھے. ایک آدمی آیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے ساتھ کون صدقہ کرے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے اس آدمی کے ساتھ مل کر نماز پڑھی. اس سے پتہ کیا چلا کہ ایک جگہ پر دو جماعتیں ہو سکتی ہیں. لیکن ہماری عام مساجد میں آپ چلے جائیں، وہاں پر اگر آپ دوسری جماعت کروائیں گے، اول تو آپ کو منع کر دیا جائے گا، اور اگر منع نہ بھی کیا جائے تو آپ کی طرف یوں دیکھا جائے گا جیسے آپ کے سر پر سینگ اگائے ہو. وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ جب دین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار سے ہٹ کر لیں گے تو یہی حال ہوگا. اور اس سے ایک اور بات کا پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک آدمی نماز پڑھ چکا ہے، دوسری جماعت ہونے لگی ہے، تو وہ ساتھ نفل کی نیت کر کے شامل ہو جائے تو یہ جائز ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل بات یہ ہے مسافروں کو دوسری جماعت کروانے کی اجازت ہے، مقامی بندے ایسا نہیں کر سکتے. یہ بات غلط ہے. اصل بات کچھ اور ہے، اور وہ یہ کہ یہ جو ایک سوچ ہے کہ جی خیر ہے، میں اکثر مشورہ کرتا ہوں دنیا کا سب سے خطرناک لفظ خیر سلا ہے. یہ جو ایک سوچ ہے نا، خیر سلا ہے. دوسری جماعت کے ساتھ جا کر ہم نماز پڑھ لیں گے، اس کو معمول بنانا، اس کو عادت بنانا یہ درست نہیں ہے. کبھی کبھار ایسا اتفاق ہو جائے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اس کے بعد ایک اور مسئلہ آ جاتا ہے، جب ہم نماز ادا کر لیں فرائض، اسی جگہ پر فوری طور پر اٹھ کر سنتیں ادا کرنا درست نہیں. سنن ابی داؤد میں 1006 حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس بات سے عاجز ہو کہ فرض ادا کرنے کے بعد یا آگے یا پیچھے یا دائیں یا بائیں ہو جاؤ؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ فرض ادا کر کے اگر ہم نے مسنون اذکار کیے ہیں یا نہیں کیے وہ بات کا مسئلہ ہے. بس اوقات کہیں جانا ہوتا ہے، جلدی ہوتی ہے، مسنون اذکار نہیں ہو پاتے تو سنتیں اسی جگہ پر ادا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اٹھ کر دائیں یا بائیں کرنا چاہا جائے. اس لیے ایک حکمت بھی ہے کہ جس جگہ پر ہم سجدہ کریں گے وہ ساری کی ساری قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں ہماری گواہی دے گی.
پھر ایک مسئلہ آ جاتا ہے کہ کوئی آدمی جماعت کے ساتھ کیسے شامل ہو۔ اس کی دو شکلیں ہیں۔ پہلی شکل یہ ہے کہ ایک آدمی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا آتا ہے آ کر اس کے دائیں ہاتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب اس پہلے آدمی نے نہ تو اقامت کہی ہے، نہ وہ اونچی آواز سے نماز پڑھ رہا ہے، لیکن جب وہ محسوس کرے کہ ایک آدمی میرے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا ہے تو وہ اونچی آواز سے نماز شروع کر دے۔ صحیح بخاری میں 699 حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھ رہے تھے تہجد کی، میں آ کر آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا، آپ نے مجھے پکڑا اور پکڑ کر اپنے دائیں طرف کھڑا کر دیا۔ پھر یہاں ایک اور سوال ہے، آپ باہر سے آتے ہیں، جماعت کھڑی ہے، ہمارے یہاں عام طور پر کیا ہوتا ہے، جماعت میں شامل ہونے کے لیے پہلے کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہا، پھر ہاتھ باندھے اور پھر جو کچھ امام کر رہا ہے اس میں شامل ہوئے۔ ایسے ہی ہوتا ہے، یہ طریقہ غلط ہے۔ سنن ترمذی 591 حدیث مبارکہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اتى احدكم الصلاة والامام على حال فليصنع كما يصنع الامام۔ جب تم میں سے کوئی شخص نماز کے لیے آئے تو جس حالت میں امام کو پائے اسی حالت میں ساتھ شامل ہوں گے۔ دوسرے لفظوں میں آپ مسجد میں آئے، امام سجدے میں ہے، آپ نے اللہ اکبر کہا اور سیدھے کہاں پہنچ گئے؟ سجدے میں۔ ہاتھ باندھ کر سجدے میں نہیں جانا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، امام کے کھڑا ہونے کا انتظار کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، آئے جماعت میں شامل ہوئے اور شامل ہونے سے پہلے ہاتھ باندھے، سبحانک اللہم، پھر امام جو کچھ کر رہے ہیں وہاں پر پہنچے، یہ بھی غلط ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں ایک اور مسئلہ سمجھنا ضروری ہے، اور وہ یہ کہ ہم مسجد میں پہنچے، دوسری تیسری یا چوتھی رکعت ہے، ہم امام کے ساتھ شامل ہوئے، ترتیب کیا ہوگی جملہ نوٹ کیجیے گا۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جب تم مسجد کی طرف آؤ تو بھاگتے ہوئے مت آؤ، پہلے بیٹھے رہنا، اور فرض ہے 20 منٹ پڑھیں ابھی جماعت میں، تو جب گھر بیٹھے بٹھائے اقامت کی آواز سبھی گھر میں آ گئی، پھر اٹھ کے دوڑ لگا دی۔ منع کیا نبی علیہ السلام نے، فرمایا آنا ہے علیکم بالسکینۃ والوقار، صحیح بخاری کی حدیث ہے، وقار کے ساتھ آؤ، سکون کے ساتھ آؤ۔ فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، جو تمہیں ملے اسے پڑھ لو اور جو تمہاری رہ جائے اسے بعد میں پورا کر لو۔ اس کا مطلب کیا ہوا، ہم مسجد میں پہنچے، امام صاحب کی پہلی رکعت ہے، دوسری ہے، تیسری ہے یا چوتھی ہے، لیکن ہماری کون سی ہے؟ پہلی ہے۔ جب بھی ہم نماز میں شامل ہوں گے ہماری وہ کون سی رکعت ہے؟ پہلی۔ جب ہماری پہلی رکعت ہے تو مسئلہ حل ہو گیا۔ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ جو کہ بڑا اہم ہے، اور وہ یہ کہ ہم مسجد میں آئے اور مسجد میں جب پہنچے تو امام صاحب رکوع میں تھے اور ہم بھی ساتھ رکوع میں شامل ہو گئے،
کیا ہماری وہ رکعت ہو گئی؟ بالکل نہیں۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ جب ہم رکوع میں شامل ہوئے تو ہمارے 3 رکن چھوٹ گئے: تکبیر تحریمہ، قیام اور سورۃ الفاتحہ۔ آپ کہنے کی تکبیر تو ہم نے کہی ہے، وہ تکبیر آپ نے رکوع جانے والی کہی ہے، تکبیر تحریمہ نہیں کہی۔ دوبارہ سنیے گا، جب ہم رکوع میں آ کر شامل ہوتے ہیں تو پھر ہمارے 3 رکن چھوٹ جاتے ہیں: تکبیر تحریمہ، قیام اور سورۃ الفاتحہ۔ ایک رکن چھوٹ جائے تو رکعت نہیں ہوتی، تو یہاں کتنے چھوٹ رہے ہیں؟ 3۔ اس بارے میں ہمارا اور عرب علماء کا اختلاف ہے۔ سعودیہ میں کیا ہوتا ہے کہ سعودی علماء اس بات کے قائل ہیں کہ رکوع کے اندر شامل ہونے والے کی رکعت ہو جاتی ہے۔ امام صاحب رکوع میں ہیں، انہوں نے دیکھا پیچھے سے ٹھپ ٹھپ کی آوازیں آ رہی ہیں، لوگ آگے چلے آ رہے ہیں اور رکوع لمبا کر دیتے ہیں۔ لیکن ظاہر بات ہے بہت زیادہ نہیں تو کچھ نہ کچھ تو ہم نے بھی پڑھا ہے۔ تو جب ہم نے ان کے ساتھ یہ گفتگو کی کہ معزز اساتذہ کرام، معزز علماء کرام، بتائیے یہاں 3 رکن چھوٹ رہے ہیں، ایک رکن چھوٹ جائے تو رکعت نہیں ہوتی، تو چونکہ وہ استاد تھے انہوں نے ہمیں یہ کہہ کر خاموش کر دیا کہ بیٹا چھوڑو اس بات کو، جس کو ہمارے پنجابی زبان میں کیا کہتے ہیں، مٹی پاؤ۔ لیکن ظاہر سی بات ہے مسئلہ اس طرح تو حل نہیں ہوتا، اور اس پر بڑی لمبی چوڑی بات احادیث کی روشنی میں کی جا سکتی ہے، لیکن چونکہ وقت مختصر ہے اس لیے میں اس پر لمبی چوڑی بات نہیں کرتا۔ اختصار کے تقاضے کے پیش نظر اتنا ہی کافی ہے کہ رکوع کے اندر شامل ہونے والے کی رکعت جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ اس سلسلے میں اگر کوئی مطالعہ کرنا چاہے تو کتاب کی طرف رہنمائی کی جا سکتی ہے۔ بات آگے بڑھتی ہے، بات جماعت نماز کے مسائل چل رہے ہیں۔ امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے، ہم پیچھے کیا کہیں؟ ہم پیچھے سمیع اللہ لمن حمدہ بھی کہہ سکتے ہیں، ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں۔ صحیح بخاری میں 688 حدیث ہے، لیکن یاد رہے ہم نے پہلے سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا ہے، ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد یہ ہم نے بعد میں کہنا ہے، اور اس پر تفصیل کے ساتھ بات اس سے پہلے ہو چکی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ بڑا اہم، اور وہ کیا کہ جو دعا جہاں جا کے پڑھنی ہے وہاں پہنچنے کے بعد پڑھنی ہے۔ مثلا رکوع میں ہم عام طور پر کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم۔ یہ کہاں پڑھنی ہے؟ رکوع میں جا کے، رکوع جانے سے پہلے نہیں، آدھی تسبیح رکوع میں اور آدھی اٹھ کر یہ کام نہیں چلنا چاہیے، اس لیے کہ یہ حدیث مبارکہ کے خلاف ہے۔ تو یہ کچھ موٹے موٹے مسائل تھے، اللہ نے چاہا تو یہ سلسلہ مزید آگے بڑھے گا۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔